से लोग तुम्हारे पास आएंगे और वो इन साहिब का मामला सुन ही चुके हैं, लिहाजा कोई एक राय तय कर लो और मुख्तलिफ बातें न कहना, वरना एक दूसरे को झुटला बैठोगे। लोगों ने कहा, तब फिर आप ही बताएं हमें क्या करना चाहिए, क्या कहना चाहिए। उसने कहा, नहीं, बल्कि तुम कहो, मैं सुनूंगा। लोगों ने कहा, अच्छा, तो हम उनसे कहेंगे ये काहिन है। ये सुनकर वलीद बिन मुगीरा ने जवाब दिया, वो काहिन नहीं है, हमने काहिनों को देखा है, इसमें न उन जैसी गुनगुनाहट है न तुकबंदी। तब उन लोगों ने कहा, हम कहेंगे वो पागल है। वलीद बिन मुगीरा ने जवाब दिया, वो पागल भी नहीं है, हम लोग पागलपन को भी पहचानते हैं, इसमें न पागलों किसी घुटन है, न उल्टी सीधी हरकतें, न बहकी बहकी बातें। लोगों ने कहा, तब फिर हम कहेंगे वो शायर है। वलीद बिन मुगीरा बोला, वो शायर भी नहीं है, हमें शेर व शायरी की तमाम किस्में मालूम हैं, वो शायर नहीं है। वो बोले, अच्छा, तो हम कहेंगे वो जादूगर है। वलीद बिन मुगीरा ने कहा, वो जादूगर भी नहीं है, हमने जादू और जादूगर सब देखे हैं, इसमें उन जैसी झाड़ फूंक है न गिरह बंदी। उन्होंने कहा, तब फिर आखिर हम उनसे क्या कहें, क्या बताएं, ये कौन है, क्या है। उसने जवाब में कहा, अल्लाह की कसम, उसकी बात में मिठास है, ताजगी है, उसकी जड़ पायदार और शाख फलदार है। तुम जो भी कहोगे वाज़ेह हो जाएगा कि तुमने झूठ कहा है। वैसे ज्यादा मुनासिब यही है कि तुम कह दो वो जादूगर है और उसकी बातों में जादू है। वो उसके जरिए से बाप बेटे में, भाई भाई में, मियां बीवी में, आदमी और उसके खानदान में लड़ाई करवा देता है, फूट डलवा देता है। चुनाचे ये बात तय करके वो लोग वहां से उठे। अब उन्होंने हज के लिए आने वालों की राहों में बैठना शुरू किया। अब जो भी उनके पास से गुजरता उसे आपके बारे में बताते, उन्हें डराते और कहते कि तुम लोग इस शख्स के जाल में ना आ जाना। नतीजा ये हुआ कि लोगों ने आपको देखने और आपकी बातें सुनने से पहले ही बचकर रहने की ठान ली। इसके बाद जब हज के दिन आ गए, तब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाजियों के मजमुओं में और उनके डेरों पर जाना शुरू कर दिया। जाकर उन्हें इस्लाम की तरफ बुलाना शुरू किया। आप फरमाते, लोगों, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, कामयाब हो जाओगे। उधर अबू लहब का ये हाल था कि वो आपके पीछे पीछे लगा रहता, आपको झुटलाता जाता, तकलीफ भी पहुंचाता। इस तरह जब इस हज से हाजी वापस लौटे तो पूरे अरब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चर्चा हो गया। कुरान मजीद की सूरा अल मुद्दस्सिर की आयत 11 तक 26 में इस वाक़े की तरफ निशानदही की गई है। ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر छोड़ दो मुझे और उस शख्स को जिसे मैंने अकेला पैदा किया, बहुत सा माल उसे दिया, इसके साथ साथ
حاضر رہنے والے بیٹے دیے اور اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی، پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں گا۔ ہرگز نہیں، وہ ہماری آیات سے عناد رکھتا ہے، میں تو اسے بہت جلد ایک کٹھن چڑھائی چڑھاؤں گا۔ اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی تو رب کی مار اس پر۔ اس نے کیسی بات بنانے کی کوشش کی؟ ہاں، رب کی مار اس پر۔ اس نے کیسی بات بنانے کی کوشش کی؟ پھر لوگوں کی طرف دیکھا، پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بنایا، پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا۔ آخر کار بولا کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک جادو جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہ تو ایک انسانی کلام ہے، بہت جلد میں اسے دوزخ میں پھینک دوں گا۔ اسلام کی اشاعت بڑھ رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قریش کا ظلم و ستم بھی شدید سے شدید تر ہوتا جا رہا تھا۔ پھر آپ ایک مخلص صحابی ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں تبلیغ کا کام کرنے لگے، یعنی وہ گھر آپ کی تبلیغ کا مرکز ٹھہرا۔ مسلمانوں کو اسلامی تحریک کے سب سے پہلے مرکز دار ارقم کا علم تھا، چنانچہ کوئی اجنبی شخص مسلمان ہونے کے لیے آتا تو اہل اسلام اسے بھی دار ارقم پہنچا دیا کرتے تھے۔ قریش کی سختیاں اور حالات جب ناقابل برداشت ہو گئے تو آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا، حبشہ کا بادشاہ اسہمہ نجاشی ایک انصاف پسند حکمران ہے اور اس کے ملک میں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، لہذا تم حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ اس ہدایت کے مطابق رجب 5 نبوت میں صحابہ کرام کے پہلے قافلے نے ہجرت کی۔ اس میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں اور ان کے امیر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے۔ ان کے ساتھ ان کی زوجہ محترمہ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا تھی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی اور یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا لوط علیہ السلام کے بعد پہلا گھرانہ تھا جس نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی تھی۔ یہ لوگ رات کی تاریکی میں خاموشی سے نکلے اور جدہ کے جنوب میں واقع بحر احمر کی بندرگاہ شعیبہ کا رخ کیا۔ خوش قسمتی سے وہاں 2 تجارتی جہاز موجود تھے۔ یہ لوگ ان پر سوار ہو کر حبشہ پہنچ گئے۔ ادھر قریش کو ان کی روانگی کا علم ہوا تو مارے غیظ و غضب کے ان کا برا حال ہو گیا۔ فوراً آدمی دوڑائے گئے تاکہ ان حضرات کو پکڑا جا سکے اور خوب سزا دی جا سکے، یہاں تک کہ وہ اللہ کا دین چھوڑ دے۔ لیکن ان کے ساحل تک پہنچنے سے پہلے مسلمان سمندر میں دور جا چکے تھے، لہذا یہ لوگ ساحل سے نامراد واپس آ گئے۔ اس ہجرت کے کوئی 2 ماہ بعد رمضان 5 نبوت میں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف لائے۔ اس وقت وہاں قریش کے بہت سارے لوگ موجود تھے، ان میں ان کے سردار اور بڑے بڑے لوگ بھی تھے۔ آپ نے ان کے درمیان کھڑے ہو کر سورہ نجم کی تلاوت شروع کر دی۔ ایسا نفیس کلام انہوں نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ اب جو ان کے کانوں میں گونجا تو بے خود ہو گئے، دم بخود ہو کر سنتے رہ گئے، اس طرح خاموش اور ساکت ہو گئے کہ آپ کو روکنے کا ہوش بھی نہ رہ گیا۔ بلکہ سورت کے آخر میں جب ڈانٹ ڈپٹ والی آیات آئیں تو ان کے دل کانپ گئے، ہوش اڑ گئے، اور جو ہی آپ نے یہ حکم سنایا کہ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، یعنی اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو، تو سب کے سب سجدہ ریز ہو گئے۔ کسی کو اس حکم ربانی سے سرتابی کا یارہ نہ رہا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم پڑھی، پھر سجدہ کیا تو قوم کا کوئی فرد نہ بچا جس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ ایک آدمی نے ایک مٹھی کنکری یا مٹی کی لی اور اس کو اپنے چہرے کے اوپر تک لے گیا اور کہا، میرے لیے یہی کافی ہے۔ بعد میں میں نے دیکھا کہ وہ حالت کفر میں مارا گیا۔ یہ امیہ بن خلف تھا جو بدر کے دن مارا گیا۔ گویا اس وقت جتنے لوگ تھے ان میں سے بس ایک امیہ بن خلف ایسا تھا جس نے مکمل طور پر سجدہ نہیں کیا، البتہ ایک مٹھی میں کنکریاں لے کر اپنی پیشانی تک لے گیا۔ اس نے سجدہ کرنے والوں کا بس اس حد تک ساتھ دیا تھا۔ اس واقعے کی خبر
हबशा पहुंच गई।